بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ذات پر اور ان کی رحمت پر قرآن مجید کی دوسری دلیل اور دوسری آیت وہ سورہ اسراء کی 71ویں آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اور اس کے بعد جس کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفہ کو پڑھیں گے اور ان پر یعنی وہ برابر رائے کے برابر جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا اور نہیں ہوگا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے امام حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ اس امام حق کے معترف اور معتقد ہو تو کامیاب و کامران ہے اور رستگار ہوگا اور اس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لہٰذا ہر دور میں ایک صاحب اور واجب اطاعت امام کا ہونا ضروری ہے، ایسا امام جس کی معرفت اور اطاعت کے بغیر قیامت میں کوئی انسان فلاح پانے والوں میں اور رستگاری حاصل کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ یہاں ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرتا ہے۔ اہل سنت نے بھی اپنی کتب روائی میں اسی سلسلے میں بکثرت روایات نقل کی ہے کہ مثلا صحیح ابن حبان میں معاویہ نے پیغمبر اکرم سے نقل کی ہے روایت، وہ کہتے ہیں کہ من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ، اور جو شخص امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ طبقات ابن سعد میں حضور سرور کائنات سے انہوں نے روایت نقل کی ہے من مات ولا بیعۃ علیہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اور ممکن ہے کوئی شخص مذکورہ آیات کریمہ اور روایات کو دیکھ کر یہ کہنے لگے آیات اور روایات صرف اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امام عاصر کی معرفت لازم اور ضروری امر ہے، اور یہ بات تو حاکمان وقت کی شناخت اور اطاعت سے بالکل ہم آہنگ ہے کہ جو اس زمانے میں حاکم ہے اسی کی اطاعت اور اسی کی شناخت ہے اور اسی سے سازگار ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی امام اور رہبر ہوتے ہیں، اور آیت میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو یہ وہی چیز ہے اصحاب اور تابعین جس پر ہمیشہ عمل کرتے آئے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے جس نے امیر المومنین کے زمانے میں آن حضرت کے بیعت سے گریز کیا اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں رات کے وقت حجاج بن یوسف کے گھر گئے تاکہ ان کے ذریعے عبد الملک بن مروان کی بیعت کرے، مبادا کہ ایک رات بغیر امام کے گزر جائے۔ معتزلی اہل سنت دانشور ابن عبد الحدید رقم دراز ہے، حجاج بن یوسف کے گھر میں عبداللہ بن عمر کی اس قدر تحقیر اور تذلیل کی گئی کہ جب انہوں نے بیعت کے لیے اب حجاج بن یوسف کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ بڑھانے کے بجائے اس نے ان کی طرف اپنا پیر بڑھا دیا۔ اس خیال خام کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ قیامت میں ہر شخص اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا، اور یہ روایت بھی اسی مطلب پر دلالت کر رہی ہے کہ ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے اور تاکہ لوگ جہالت کی صورت سے بچتے رہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ امام ہے جو لوگوں کو خداوند متعال کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے، اور دوسرا وہ امام جو بندگان الہی کو شیطان اور طاغوت کی طرف کھینچ دیتا ہے۔ سیوطی نے ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ آیہ کریمہ میں دونوں طرح کے امام یعنی امام ہدایت اور امام ضلالت مراد ہے۔ بس جو شخص نجات اخروی کا خواہاں ہو اور چاہتا ہے کہ اس کی موت جہالت کی موت قرار نہ پائے تو اسے ایسے امام کی اطاعت کرنی چاہیے جو اہل بیت اور فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہو اور قریش میں سے ہو۔ تو اس بنا پر اگر قریش میں سے ہو تو یہاں پر فریقین کی چند احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قریش والے کون ہیں؟ حوالہ دین میں کہا کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون من بعد 12 یعنی امیرن، میرے بعد 12 ہوں گے یعنی امیر ہوں گے۔ پھر فرمایا کلہم من قریش، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو کفایت الاثر میں الائمۃ بعد 12 امام ہوں گے، ان میں سے سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور پھر ان میں سے ہمارا قائم خروج کرے گا جو مومنین کی تشفی کا باعث ہوگا۔ جناب نزلت هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال المسلمون يا رسول الله
عرب آیت یتیوم ندعو کل اناس بامامہم نازل ہوئی تو مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ تمام لوگوں کے امام نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں تمام لوگوں کا میں نبی ہوں، میں تمام لوگوں کا نبی ہوں نہ امام۔ امام آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن عنقریب میرے بعد میرے اہل بیت میں سے امام آئیں گے، وہ لوگوں میں قیام کریں گے لیکن لوگ ان کی تکذیب کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں والد ہوا کہ جابر بن سمرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی لا یزال الدین قائما حتی یکون 12 خلیفۃ من قریش، وہ دین اس وقت تک قائم و دائم رہے گا یہاں تک کہ قریش سے 12 خلیفہ آ جائیں گے۔ اور اسی طرح ان کے بعض صحیح السند احادیث کی بنیاد پر خلافت قریش سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر روئے زمین پر صرف 2 افراد ہی باقی کیوں نہ رہ جائے، نتیجہ ان مطالب کا یہی نکلتا ہے کہ فریقین کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ امام جو نجات دہندہ بشریت ہے، جس کی معرفت تمام امت اسلامی پر لازم اور ضروری ہے، وہ پیغمبر اسلام کی عطرت اور اہل بیت میں سے ہے اور قریشی ہے، کہ جس کی عدم معرفت کو گویا جہالت کی موت کہا گیا ہے۔ بس کسی جاہل اور فاسق اور جابر اور غیر قریشی پر یہ شرائط صادق نہیں آ سکتی، لہٰذا ہر دور میں پیغمبر گرامی اسلام کی اولاد میں سے امام عصر کی حیثیت سے کسی ایک فرد کا وجود ہونا ضروری ہے جس میں روایات میں ذکر شدہ تمام خصوصیات موجود ہو، تاکہ لوگ ان کی معرفت حاصل کر کے ان کی اطاعت کریں، ورنہ پیغمبر گرامی اسلام کے اس قول کی تکذیب ہو جائے گی۔ ان روایات سے یہی بات ثابت اور معلوم ہو جاتی ہے کہ موجودہ دور میں حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سوا کوئی امام عصر نہیں ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے، کیونکہ ان روایات میں آیا ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا جو شخص میں میری اولاد میں سے قائم کا انکار کرے اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ والسلام علیکم۔